بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، وہی کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ پیج 190 سیرت النبی جلد سوم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واحظ کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چھوڑ دے، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ صحیح بخاری بدع الوحی میں کہ آپ نے فرمایا کہ تیسری صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے اور پھر وہ شدت جاتی رہتی ہے۔ آپ پر وحی آتی تھی تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وحی اترنے کی حالت میں نے آپ کو دیکھا کہ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی جبین مبارک عرق آلود ہو جاتی تھی۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وحی کی حالت میں آپ پر شدت کی جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ ہوئی، اور وحی کے بوجھ سے جاڑوں میں آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ڈھلکنے لگے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ اس حالت میں جسم مبارک بہت بھاری ہو جاتا، سواری کے اونٹ بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پر وحی آئی اور میرا پاؤں زانوں مبارک کے نیچے دبا تھا، مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا پاؤں بوجھ سے ٹوٹ جائے گا۔ یعلی رضی اللہ بن امیہ ایک صحابی تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ ایک دفعہ وہ نزول وحی کے عالم میں آپ کی زیارت کرتے۔ اتفاق سے حج کے سفر میں ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور آپ خراٹے لے رہے ہیں، تھوڑی دیر میں یہ حالت رفع ہو گئی۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو بے چینی ہوتی، چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ سر جھکاتے، صحابہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے وہ بھی سر نیچے کر کے لیتے، وحی کے بعد آپ سر اٹھاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت جابر کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سب سے پہلے وحی میں سورت مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، مگر اجماع عام یہ ہے کہ یہ حضرت جابر کا وہم ہے، وہ آیتیں فطرتہ وحی کے بعد نازل ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا دوسرا ویلاگ جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ ہم ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ اب حاضر ہوں گے۔ حدیث مصطفیٰ پر جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جب جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے۔